بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج جس چیز کے بارے میں ٹپس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ پرابلم ہے، لوگ شرم کے مارے بتاتے نہیں۔ یہ مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، نوجوانوں میں بھی ہے، بزرگوں میں بھی ہے یہ پرابلم، اور اس کا ہماری صحت پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے، اور یہ تقریباً 70% لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ تو آج اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ وہ ہے کنسٹیپیشن، قبض۔ جی جناب، جب وہ کسی سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے قبض ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ واش روم جانا پڑتا ہے، قبض ہے۔ اچھا، دوسرے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے لوز جو ہے نا واش روم آتا ہے تو قبض ہے۔ دوستو یہ قبض نہیں ہے۔ قبض کا ہمیں پتہ ہی نہیں قبض ہوتی کیا ہے۔ قبض کا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو واش روم کی حاجت ہوئی ہے اور اس کو وہاں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے واش روم کرتے ہوئے، اور دن میں جو ہے نا وہ ایک دفعہ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے، گھنٹہ لگا دیتا ہے، تو وہ قبض کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ قبض ہے۔ اگر کوئی آدمی گیا ہے 5 منٹ میں بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آ گیا ہے، یہ قبض نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس کو ٹائم زیادہ لگتا ہو واش روم میں، پہلی نشانی قبض کی۔ دوسری نشانی یہ قبض کی ہے کہ اگر اس کو ہفتے میں دن میں ایک بار واش روم میں جاتا ہے، پاخانہ خارج ہو جاتا ہے، یہ بھی قبض نہیں ہے۔ اور کیا علامت ہے؟ اگر کسی کو واش روم جو ہے نا ہفتے میں 3 دن جاتا ہے، وہ 4 دن جاتا ہے، 5 دن، کبھی ایک دن واش روم آتا ہے، ایک دن نہیں آتا، یہ بھی قبض میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہفتے میں 4 دن یا 5 دفعہ اس کو ہفتے میں واش روم آ جاتا ہے تو یہ قبض تصور نہیں ہوگا، یہ نارمل روٹین ہے اس کی۔ ایسا آدمی جس کو واش روم میں زیادہ ٹائم لگے، یہ قبض کی علامت ہے۔ دوسرا، ہفتے میں وہ 3 دن سے کم ٹائم دفعہ جائے، 2 دفعہ اس کو واش روم آتا ہے پورے ہفتے میں، یہ قبض ہے۔ تیسرا، اس کو واش روم کرتے ہوئے بہت زیادہ زور لگانا پڑے، یہ بھی قبض ہے۔ چوتھا جو اہم علامت ہے، وہ واش روم کرنے جاتا ہے اور اس کا واش روم جو ہے نا انتہائی سخت ہوتا ہے، پین کے ساتھ آتا ہے، یہ بھی قبض کی علامت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو واش روم کرتے ہوئے شدید پین ہوتا ہے، یہ مسئلہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈسکس کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کو واش روم کرتے ہوئے جو ہے نا بلیڈنگ ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو قبض ہوتی ہے، وہ روزانہ واش روم نہیں کرتے، جب بھی واش روم کرتے ہیں تو ان کو ساتھ خون آتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے واش روم کے ساتھ۔ یہ بھی پرابلم ہے، جس کے سلسلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو واش روم کرنے کے بعد، شدید زور لگانے کے بعد جو ہے نا واش روم آتا ہے، کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بلڈ آتا ہے، خون آتا ہے، چاہے وہ تازہ ہو یا پرانا ہو۔ یہ بھی ایسا پرابلم ہے جس کے سلسلے میں آپ کو ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو واش روم کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ابھی واش روم کرنا باقی ہے، ابھی واش روم میں نے کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، تو یہ مسئلہ بھی ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے والا ہے، اس کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو واش روم جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا کوئی حصہ تھوڑا سا ان کو محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی بہر آ گیا ہو، بوٹی وغیرہ، کوئی لوتھڑا وغیرہ، یہ بھی ڈاکٹر سے بات کرنے والی بات ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ موقع یا کوئی اور چیز بہر آ جاتی ہے واش روم کرتے ہوئے، زور لگاتے ہوئے، یہ بات بھی ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ڈسکس کرنے والی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو واش روم کرنے کے بعد
سفید پیپ کی طرح مواد آتا ہے، یہ بھی بات نظر انداز کرنے والی نہیں، ڈاکٹر سے جا کر ضرور مشورہ کریں اس بارے میں۔ آپ لوگ کہیں گے ساری باتیں تو آپ نے ڈاکٹر پہ چھوڑ دی، آپ نے کیا بتایا؟ ہاں جی، میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے ساتھ کھانے کے بعد دن میں پانی مناسب مقدار میں نہیں لیتے تو آپ کو قبض کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ عام نارمل روٹین میں چاہے سردیوں کا موسم ہو، آپ کو دن میں کم از کم 7 گلاس پانی ہر قیمت پینا چاہیے۔ ہمارا علاقہ گرم علاقہ ہے، یہاں جو ہے نا زیادہ پیریڈ جو ہے گرمیوں کا ہے، تو گرمیوں کے موسم میں ہمارے جسم سے پانی جو ہے نا پسینے کی صورت میں، بخارات کی صورت میں خارج ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں پانی کی وافر مقدار لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی وافر مقدار میں لیں تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ایک اور بات، ہماری غذا میں فائبر والی غذائیں شامل ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ جو جنک فوڈ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، بوائل کی ہوئی اکثر چیزیں کھاتے ہیں، ان میں فائبر نہیں ہوتا، ان کو قبض کا پرابلم رہتا ہے۔ کیوں؟ فائبر ڈائریکٹلی ہمارے جسم میں اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن آنتوں کی بہتری کے لیے، معدے کی بہتری کے لیے، خوراک کو دیر سے تھوڑا سا ہضم کرنے میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ پانی اہم ہے، پانی کی مقدار پوری رکھیں اپنی ڈیلی کی روٹین میں، اور فائبر آپ کی خوراک میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ صبح، دوپہر، شام آپ فائبر کو خوراک کے ساتھ ضرور لیں۔ جنک فوڈز، بازاری کھانے، ڈبہ پیک کھانے، بوائلڈ کھانے سے جتنا ممکن ہو سکتے پرہیز کریں۔ پھلوں کو ترجیح دیں، سبزیوں کو ترجیح دیں۔ میں چکن یا گوشت یا ریڈ میٹ سے منع نہیں کر رہا، لیکن اس کی مقدار کو مناسب کریں۔ ساتھ فائبر، سلاد، فروٹ ضرور لیں۔ اسی طرح بغیر چھنا ہوا آٹا جو ہم استعمال کرتے ہیں، میدا استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے میدے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی ہماری قبض کا باعث ہے۔ بہتر ہے کہ ایسا آٹا استعمال کریں جس میں اس کا چھان موجود ہو، چھلکا اس کا موجود ہو گندم کا، وہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ قبض ہوتا کیا ہے، ہوتا کیوں ہے؟ دوستو، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، میدا جو ہے نا، ہم بہتر تو بات یہ ہے، سب سے بڑی اہم بات کہ ہمارے ہاں جو خرابی ہے، ہم کھانے کو صحیح طریقے سے نہیں چبا کے کھاتے، جو مین ریزن ہے۔ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے ڈاکٹروں کے بقول جو ہے 20 منٹ کم از کم ٹائم لگنا چاہیے آپ کا۔ اگر آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کھانا تھوڑا کھا لیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیں، اور کھانا ہر قیمت جو ہے نا 20 منٹ کا آپ کے لگنے چاہیے، تاکہ جو بھی لقمہ منہ میں ڈالیں اس کا ٹیسٹ لیں، اس کو چبائیں، صحیح طریقے سے دانتوں کو اس کو پیسنے دیں، اس کے بعد اس کو حلق سے اتاریں۔ جلدی میں ہے تو تھوڑا کھا لیں، لیکن صحیح طریقے سے کھائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ کو 20 منٹ لگنے چاہیے، ایک بات، یعنی کھانا صحیح طریقے سے چبا کے کھائیں۔ اور ایک اہم بات کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں۔ دانشور کیا کہتے ہیں؟ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں، یعنی غذا کو چبانا، غذا کو پیسنا، یہ دانتوں کا کام تھا۔ اگر آپ ایسے منہ میں ڈالتے ہیں اور جلدی جلدی جو ہے نا حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں، پھر آنتوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، دانتوں والا۔ تو آنتیں جب یہ کام کرتی ہیں، میدا یہ کام کرتا ہے، تو آپ کے لیے پرابلم بنتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی وافر مقدار میں پہلے بھی لیں، بعد میں لیں، اور پورے دن پانی کی مناسب مقدار رکھیں۔ جو ہی ہم کھانا کھاتے ہیں، حلق سے اترنے کے بعد کھانا کچھ دیر کے لیے معدے میں سٹور رہتا ہے، معدہ اس کو جو ہے نا گرائنڈ کرتا رہتا ہے، پیستا رہتا ہے، ہضم ہونے کے قابل بناتا ہے معدہ۔ تو اس کے بعد کھانا جو ہے نا ایک لیکوڈ کی شکل میں چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ چھوٹی آنت کے 3 حصے ہوتے ہیں، یہ چھوٹی آنت میں جاتے جاتے ٹکڑے ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ بڑی آنت میں داخل ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت میں جب کھانا جاتا ہے تو یہاں سے جو ہے نا جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں، اہم ٹانک ہوتے ہیں، غذائی اجزاء ہوتے ہیں، وہ جسم کے مختلف حصوں میں
جو ہے نا پروسیس کے ذریعے وہ چلے جاتے ہیں جگر کی طرف، اور دل جسم کے مختلف جو حصے ہیں وہ اہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی بڑی آنت میں جاتا ہے تو یہاں سے جو ہے نا باقی جو کھانے میں خوراک میں بچے ہوتے ہیں، ٹونک ٹائپ، پانی، منرلز خوراک جو ہم لیتے ہیں، اس میں وہ بڑی آنت میں جو ہے نا وہ پانی جذب ہو کر علیحدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹونک، وہ کیمیکل جو غذائی اجزاء باقی بچے ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی آنت میں کھانا آہستہ 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 جو ہے نا نیچے ہوتا رہتا ہے، اور اس سے پانی جو ہے نچڑ نچڑ کے علیحدہ علیحدہ ہو کے، اور اس میں جو ٹانک ہیں، وٹامنس ہیں مختلف، وہ علیحدہ ہو کے کچھ جگر کی طرف چلے جاتے ہیں، پانی کڈنی کی طرف چلا جاتا ہے، کڈنی اس کو واش کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کچھ جو اہم مرکبات ہوتے ہیں وہ ہمیں لیور کو دے دیتا ہے، اور باقی جو مرکبات ہوتے ہیں وہ جو ہے نا پانی جو یوریا ٹائپ جس میں ہوتا ہے وہ بلیڈر کے ذریعے جو ہے نا چھوٹے پاخانے سے خارج کر دیتی ہے۔ اب بڑی آنت میں کھانا آہستہ آہستہ نیچے ہوتا رہتا ہے، اور پانی بھی اس سے ابزارب ہوتا رہتا ہے۔ جو ہی یہ ریکٹم کے نزدیک جاتا ہے تو یہ بالکل ٹھوس ہو چکا ہوتا ہے، سالڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت ریکٹم پہ جو ہی پہنچتا ہے، ہمارا ایک میسج پیغام سسٹم ہے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ میسج ہمارے دماغ کو ملتا ہے، اور ہمیں حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، جا کے ہم پاخانے میں اپنی حاجت کرتے ہیں، واش روم کرتے ہیں اور پاخانہ خارج کر دیتے ہیں۔ یہ ہے پراپر طریقہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے قبض کے ایک اہم اور ریزن کہ اکثر لوگ دفتری کام کرتے ہوئے، اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی کرتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے، وہ جب انہیں پاخانے کی حاجت ہوتی ہے تو یہ اللہ پاک نے ہمارے دماغ میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ وہ اس کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک آدھ دفعہ ہفتے میں کر لیا جائے تو یہ کوئی اتنا نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو فیمیل، جو مرد جو دفتروں میں کام کرتے ہیں یا ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں جو ہے ان کو رش ورک کرنا پڑتا ہے، وہ اس واش روم میں جانے کی حاجت کو جو ہے نا پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، روزانہ ان کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو قبض کی علامت قبض ہوتی ہے، اور ان کے دماغ پہ اس قبض کا گیس بھی چڑھتا ہے، اور وہ یہ قبض ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قبض کی کنڈیشن ہے، قسم ہے۔ تو جو ہی وہ کھانا کافی دیر روکے رکھتے ہیں پاخانے کو، تو اس دوران پانی اس سے ابزرو ہو کے گردے کی طرف جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاخانہ جو ہے ریکٹم کے قریب جا کے مزید سالڈ ہو جاتا ہے، مزید ٹھوس ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر پاخانہ خارج کرتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات زخم بھی وہ کر جاتا ہے، جس میں کسی نہ کسی ریکٹم کے حصے کو جو ہے نا ڈیمیج کر جاتا ہے۔ یہ ہوئی اس کی بات۔ اب جو اہم بات ہے کہ ہماری خوراک میں پانی کی وافر مقدار آپ نے روزانہ عادت بنائیں۔ دوسرا، فائبر کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، فروٹ کا استعمال کریں۔ ینگ فوڈ اگر آپ کی کھانے کی بھی عادت ہے، ساتھ فائبر لیں، پانی وافر مقدار میں رکھیں۔ دوسرا، کھانے کی عادت بنائیں، بھی اس ٹائم میں نے کھانا کھانا ہے، دوپہر کا اس ٹائم بریک فاسٹ کرنا ہے، اس ٹائم نائٹ کرنا ہے۔ اور واش روم جانے کی ایک عادت، ایک ٹائم ذہن میں رکھیں، اس ٹائم بھی اس ٹائم میں نے واش روم جانا ہی جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کا نظام جو ہے نا اندرونی وہ ٹھیک کام کرے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے میں غفلت کرتے ہیں، یا ان کو جاگتے رہتے ہیں، وہ واش روم نہیں جاتے، یا ان کا اہم مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو غیر ضروری کام سمجھ کے پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے، ان کے لیے یہ نقصان دہ بن جاتا ہے۔ یہی قبض کی علامت بعد میں آنتوں کا زخم بن جاتی ہیں، آنتوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی قبض کی علامت بعد میں جو ہے نا ان کے لیے جو ہے وہ بواسیر کا کازز بنتا ہے، یہی ان کے لیے جو ہے نا بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ تو یہ قبض جو ہے اس کو ام الخباث کہتے ہیں، یعنی بہت ساری بیماریوں کی ماں کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ہیبٹ پہ توجہ دیں، ٹائم پہ توجہ دیں، واش روم میں جانے کی عادت پہ توجہ دیں کہ کس ٹائم مجھے واش روم جانا ہے، اسی ٹائم پہ روزانہ جانا چاہیے۔
सोने और जागने की टाइम पे तवज्जो दें। दूसरा ये कब्ज़ का मसला अक्सर उन लोगों को भी पेश आता है जो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा वो बेड पे पड़े रहते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, या ड्यूटी वाले लोग होते हैं जो हर वक़्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, या ऐसे लोग जो हर वक़्त चेयर पे बैठे रहते हैं, दुकानदार टाइप जो हर वक़्त जो है ना दुकान पे बैठे ही रहती हैं, उन लोगों के साथ ये मसला ज़्यादा पेश आता है। उन लोगों को चाहिए कि वो वॉशरूम जाने का एक टाइम टेबल सेट करें, खाने का एक टेबल सेट करें, पीने का एक टाइम टेबल सेट करें, तो उसका ये मसला पैदा नहीं होगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा तकलीफ दह प्रॉब्लम होगा। एक और बात कि छोटी मोटी बड़ी या छोटी अपनी एक्सरसाइज की आदत बनाएं, वॉक की आदत बनाएं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, रोजाना की उनकी आदत होती है, उनको ये प्रॉब्लम कब्ज का कम ही रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप जो है ना अपनी इस हैबिट को चेंज करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, हफ्ते में अगर 4 दफ़ा आपको वॉशरूम आता है तो फिर भी आप भी कब्ज़ के शिकार नहीं है। अगर आपको वॉशरूम करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है फिर आप कब्ज़ के हैं, नॉर्मल रूटीन में है तो फिर नहीं है। लेकिन एक और बात जो अहम बात रह गई है वो ये है कि पाक पैगंबर ने वॉशरूम करने का स्टाइल, पोस्चर जो है ना वो बताया है, मुख्तलिफ कुतुब में मिलता है ये कि वॉशरूम किस अंदाज में बैठ के करना चाहिए। सुभान अल्लाह, पाक पैगंबर ने हर बात का बारे में हमें इस तरह गाइड किया है कि क्या ही बात है। यह है कि घुटनों के बल बैठना चाहिए वॉशरूम में, जैसे इंडियन हमारे वॉशरूम वॉश पार्ट है उन पे बैठना चाहिए, और लेफ्ट साइड पे जो है ना सर को झुका के यूं करके बैठना चाहिए, और इस तरफ थोड़ा सा झुका होना, थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। और जब ऐसे करेंगे तो पेट का जो है ना पोस्टर जो है ना वो पेट पे जो है हमारे चेस्ट है इसका पोस्ट वजन जो है वो पेट पे पड़ता है, पेट कुदरती तौर पे थोड़ा सा सिकुड़ता है। तो इस स्टाइल से बैठने से वो मसल्स जो वॉशरूम खारिज करने में जिनका फंक्शन होता है वो जल्दी आसानी से रिलीज होते हैं, और वॉशरूम आसानी के साथ आ जाता है। तो ये एक पोस्चर है, यूं करके बैठना है, घुटनों के बल बैठना है, थोड़ा सा आगे को यूं झुक के बैठना है, और घुटनों के बल बैठते हैं। अच्छा, एक और बात जो आप नई टेक्निक है उसमें जो वॉशरूम कम्बोर्ड वाले इस्तेमाल हुए हैं, तो उन पे भी जब बैठे तो थोड़ा सा इस स्टाइल पे, इस स्टाइल के साथ बैठे कि थोड़ा सा आगे को झुकें, थोड़ा सा जो है ना लेफ्ट साइड पे ज़्यादा दबाव डालें, और थोड़ा सा ये स्टाइल अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको वॉशरूम करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको पेन होती है, ब्लीडिंग होती है, या बाद में पीप नुमा कोई मादा आता है, या कोई वॉशरूम करते हुए जिस्म से कोई चीज़, बोटीनुमा कोई चीज़ लटकती है या बाहर आती है, या आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या बहुत ही सख्त वॉशरूम आता है, या हफ्ते में 4 बार से कम टाइम वॉशरूम में आपको जाना पड़ता है, या दिन में 4-4 दफ़ा जाना पड़ता है, या आपको वॉशरूम 10 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है ना लगाना पड़ता है, तो आप बगैर किसी सुस्ती किए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अपने मुतल्लिका डॉक्टर को इसके बारे में बताएं, उससे मशवरा करें, ताकि आपकी इब्तदाई तौर पर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व किया जा सके। ये प्रॉब्लम पुराना हो जाए तो इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहती हैं, और ये बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारे प्रॉब्लम का पेश खैमा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो अगरचे लंबी हो गई है, लेकिन ये मालूमाती है, आपको पसंद आएगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। Thanks.